بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس زمین پر روحانیت کا پرچار کرنے والے بڑے ہی باکمال ہوتے ہیں۔ ایسے کمالات دکھاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ وہ اپنے عظیم ایشورا کے متعلق سوچنے لگا۔ پانوراما میں اسے برتر ایشورا تھا۔ وہ بھی فادر جوزف کی طرح باکمال تھا، سامنے آ کر بولتا تھا مگر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ روحانیت کے ذریعے نہیں، ایک مشین کے ذریعے ایسا کرتا تھا۔ اس مشین کو اس طرح آپریٹ کرتا تھا کہ پلک جھپکتے ہی نادیدہ ہو جاتا تھا، موجود ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ مشین مسلسل 20 گھنٹے تک آن رہتی تھی، پھر بند ہو جاتی تھی۔ اس کے بند ہوتے ہی عظیم ایشورا نظر آنے لگتا تھا۔ دوبارہ نادیدہ ہونے کے لیے وہ مشین پھر سے آپریٹ کی جاتی تھی۔ وہ اجرے سے نکلنے کے بعد اپنی رہائش گاہ میں آ گیا۔ اسے فادر جوزف پر غصہ آ رہا تھا مگر وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اسے اس روحانی عمل سے دشمنی نہیں کرنی تھی، اسے دوست بنانے کے لیے صبر کرنا لازمی تھا۔ یہ کہاوت اچھی طرح یاد تھی کہ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کرنا چاہیے، لہذا وہ زمین پر رہ کر آتما شکتی جاننے والوں سے مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس سلسلے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس دنیا میں اس کی ملاقات سب سے پہلے جوگی مہاراج سے ہوئی تھی۔ وہ بھی آتما شکتی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی باتیں کی تھیں جو ایشورا کے مزاج اور مقاصد کے خلاف تھیں، لہذا اس نے جوگی مہاراج کو قتل کر دیا تھا۔ اب دوسرے روحانیت کے حامل فادر جوزف سے ملاقات ہوئی تھی مگر ادھوری، کیونکہ وہ ملے تھے لیکن دکھائی نہیں دیے تھے۔ ان کا رویہ ایشورا کو مشتعل کرتا رہا تھا۔ وہ آرام سے سوچنے لگا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی۔ اس نے راہبہ کو بری نیت سے دیکھا تھا، فادر سے بھی جھوٹ بول رہا تھا، اس لیے اپنے اعمال کے باعث دھتکارا گیا تھا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک فادر کو اپنا دوست اور مددگار نہیں بنائے گا تب تک کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، اسی طرح فادر کا اعتماد حاصل کر سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو آنکھیں روشن اور دل باغ باغ ہو گیا۔ نگاہوں کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی، بڑی ادا سے بل کھاتے ہوئے بولی، ہائے، میں مالک مکان کی بیٹی ہوں، تمہاری ضرورت پوری کرنے آئی ہوں۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، میری ضرورت پوری کرنے؟ ایسے وقت اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی، ابھی میں نے عہد کیا ہے کہ یہاں کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ وہ اپنی سوچ کے خلاف بولا، میں اسے پھانسنے نہیں گیا، یہ مجھے پھانسنے آئی ہے۔ اگر پکا ہوا پھل خود ہی درخت سے ٹوٹ کر جھولی میں آئے تو وہ اوپر والے کی دین ہوتی ہے۔ اس کی پہلی مثبت سوچ نے کہا، اوپر والا دے رہا ہے تو اسے بہن بیٹی بھی بنایا جا سکتا ہے، اس طرح فادر جوزف خوش ہو جائیں گے۔ اس کی منفی سوچ نے کہا، فادر جوزف یہاں دیکھنے نہیں آ رہے ہیں اور میں ان کی کسی راہبہ پر نیت خراب نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بولی، ہائے، کس سوچ میں پڑ گئے، اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ وہ جلدی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آتے ہوئے بولی، میں نے کہا نا کہ ضرورت پوری کرنے آئی ہوں، تو بولو کیا چاہتے ہو؟ کھانے کا وقت ہے، کھانا لے آؤں؟ یہ بتاؤ، کھانے سے پہلے وائن پیو گے یا وسکی؟ تمہیں کون سی شراب پسند ہے؟ مجھے جوانی کی شراب پسند ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، حسینہ پیچھے ہٹ کر بولی، مجھ سے دور رہو، میں کسی نوجوان باڈی بلڈر کے سپنے دیکھتی ہوں اور تم کچھ عمر رسیدہ ہو۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میرے ظاہری روپ پر نہ جاؤ، میں پلک جھپکتے ہی جوانوں سے بھی زیادہ جوان بن جاتا ہوں۔ ایشورا کو یہ کمال آتا تھا، وہ کسی نامعلوم عمل سے چشم زدن میں مرد سے عورت بچہ یا بوڑھا بن جاتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کوئی سا بھی روپ اختیار کر لیتا تھا۔ وہ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اچانک بوڑھے سے جوان کیسے بن سکتا ہے؟ تم خواہ مخواہ ڈینگے مار رہے ہو۔ میں جو کہتا ہوں کر دکھاتا ہوں، وعدہ کرو میں جب باڈی بلڈر بن جاؤں گا تو تم میری آغوش میں آ جاؤ گی۔ اگر تم ایسا کمال کر دکھاؤ گے تو میں تمہارے گلے کا ہار بن جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر سینہ تان کر کہا، تو پھر ایک بار اپنی پلکیں جھپکاؤ اور تماشا دیکھو۔ لڑکی نے پلکیں جھپکائیں، ایک ساتھ کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر کھولی تو سامنے ایک صحت مند باڈی بلڈر کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، چلو آؤ، میری گردن میں باہیں ڈالو اور سینے سے لگ جاؤ۔ وہ بولی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، اپنے اصلی روپ میں آ کر تمہارے سینے سے لگ جاؤں گی۔ تم نے تو پلک جھپکانے کو کہا تھا، میں تو تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے ہی۔ اس نے بات پوری کرنے سے پہلے ہی روپ بدل لیا۔ وہ اسی بلاؤز اور سکرٹ میں تھی مگر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، سر سے پاؤں تک ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، گوشت کا ایک ریشہ بھی نہیں تھا، گوری چکنی جلد بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ڈانچے نے اپنی استخوانی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ مجھے آغوش میں لو اور اپنی ہوس پوری کرو۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولا، تو تم بھی میری طرح روپ بدل لیتی ہو؟ ڈانچے نے کہا، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ہماری دنیا میں میجک شو کرنے والے ایسے تماشے دکھاتے رہتے ہیں۔ پھر آواز بدل گئی، فادر جوزف کا لب و لہجہ سنائی دے رہا تھا، یہ تیری خوش فہمی ہے، تو سمجھتا ہے بار بار روپ بدل کر اپنے دشمنوں کو دھوکہ دیتا رہے گا۔ تجھے جوگی مہاراج نے کہا تھا، میں بھی کہتا ہوں، تو لاکھوں بیس بدل کر بھی اس موت کو دھوکہ نہیں دے سکے گا جو ایک عورت کے ہاتھوں ملنے والی ہے۔
وہ ڈانچہ بولتا ہوا دروازے سے باہر جاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ گمسم کھڑا ہوا تھا، اس کے دماغ کے اندر ایک بجلی کڑک رہی تھی، آسمان سے کڑکنے والی بجلی۔ ایسا صرف سونیا کو کہا جاتا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے پر آیا۔ اس نے دور تک دیکھا، نہ وہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی نہ ڈانچہ۔ اس نے اس خوبصورت لڑکی پر نیت خراب کرتے ہوئے سوچا تھا کہ یہاں فادر جوزف دیکھنے نہیں آ رہے ہیں، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے اور اس کے سامنے آ کر چلے گئے تھے۔ اس بار بھی وہ انہیں دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ مان گیا کہ واقعی فادر پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر، ان سے دور رہ کر بھی انہیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ نہ دھوکہ دے گا نہ جھوٹ بولے گا، اور جب تک اس شہر میں ہے تب تک عورتوں سے دور رہے گا۔ کچھ دنوں تک عورتوں سے پرہیز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ صبر کرتا رہے گا، دل پر جبر کرتا رہے گا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ وہی حسین اور شباب سے بھرپور لڑکی اس کی طرف آ رہی تھی، مسکرا کر کہہ رہی تھی، ہیلو مسٹر پیئنگ گیسٹ، میں مالک مکان کی بیٹی جینی ہوں، تمہاری ضرورت پوری کرنے آئی ہوں۔ وہ ادب سے سر جھکا کر بولا، میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، آپ بڑی کرامت دکھاتے ہیں۔ اب 1000 بار میرا امتحان لیں، میں کامیاب رہوں گا۔ یقین کر لیں، میں جھوٹ اور فریب سے توبہ کر چکا ہوں۔ ایسے وقت مالک مکان نے آ کر بیٹی سے کہا، جینی تم یہاں ہو؟ وہاں میں پریشان ہو رہا ہوں، گاڑی خراب ہو گئی ہے، کسی میکینک کو بلانا ہوگا۔ جینی نے ٹھٹک کر کہا، او پاپا، مجھے بھی نیپلز جانا ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ باپ نے کہا، ٹیکسی سے چلی جاؤ یا کسی سے لفٹ لے لو۔ وہ چور نظروں سے ایشورا کو دیکھتے ہوئے بولی، نو پاپا، میں کسی سے لفٹ لوں گی تو وہ مجھ سے لفٹ لینا شروع کر دے گا۔ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا اور یہ یقین ہو رہا تھا کہ واقعی وہ مالک مکان کی بیٹی ہے اور نیپلز جانے کے سلسلے میں پریشان ہو رہی ہے۔ کسی کی پریشانی دور کرنا نیکی ہے، اور وہ نیکی کر کے فادر جوزف کو خوش کر سکتا تھا۔ وہ بولا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اپنی گاڑی میں تمہیں لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، تھینک یو، مگر کیا؟ باپ نے کہا، یہ کہ تم اجنبی کرایہ دار ہو، ہم نہیں جانتے کہ تمہاری نیت کیسی ہے۔ میں بہت نیک اور پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے فادر جوزف سے وعدہ کیا ہے، یہاں کسی عورت پر نیت خراب نہیں کروں گا۔ جب تم نے فادر جوزف سے وعدہ کیا ہے تو میں آنکھ بند کر کے اپنی جوان بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ اس کم سن الڑ دوشیزہ کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دل کو سمجھانے لگا، میں وعدے کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے نہیں للچاؤں گا، دور ہی دور سے حسن و شباب کا نظارہ کرتا رہوں گا، میری تسلی ہوتی رہے گی اور یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تسلی کیا ہونی تھی، یہ تو بھڑکانے والی بات تھی کہ وہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بلاؤز کا گریبان اتنا کھلا ہوا تھا کہ اس کے بعد کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، ونڈ اسکرین کے پار دیکھنا بھول جاتا تھا، بار بار سورج کے طلوع ہونے کا منظر دیکھنے لگتا تھا۔ وہ اسے ٹوکتی تھی، آگے دیکھو نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ نظریں بھی بہک رہی تھی، اسٹیئرنگ بھی بہکتے بہکتے رہ گیا تھا۔ ایسی حالت میں وہ راستے سے بھٹک گیا تھا، شہر سے نکلتے ہی کسی دوسری سڑک پر آ گیا تھا۔ اب وہ پہاڑی کے دامن سے گزرنے والے راستے پر تھے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں تمہاری نیت بدلتی جا رہی ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں یہاں کے راستے نہیں جانتا، تمہیں گائیڈ کرنا چاہیے۔ جب راستہ نہیں جانتے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ گاڑی روکو۔ وہ گاڑی روک کر بولا، میری جان جینی۔ وہ کچھ سننے سے پہلے ہی دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گئی۔ سامنے ایک بڑا سا غار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بڑے ہی کافرانہ انداز میں چلتی ہوئی ادھر جانے لگی۔ ایشورا نے پہلے آواز دی، پھر اسے روکنے کے لیے خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ گیا۔ ان لمحات میں اس کی سوچ کہہ رہی تھی، یہ تو بالکل ہی اناڑی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ لڑکیاں زبان سے نہ کرتی ہیں، نخرے دکھاتی ہیں، مگر دل سے چاہتی ہیں کہ کوئی ان کے پیچھے آئے۔ اس کی سوچ ایسی جذباتی تھی کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے اسے نہ روک سکا۔ وہ غار کے اندر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر چلتا ہوا وہاں آیا۔ غار کے اندر نیم تاریکی اور دھیمی دھیمی سی روشنی تھی، دور تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ اس کی آواز گونجنے لگی، کہاں ہو؟ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ سنبھل کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ چھپ کر اسے للچا رہی تھی، اپنی اداؤں سے یہ بلا رہی تھی کہ اس نے کسی سے کیا وعدہ کیا ہے۔ وہ نیم تاریکی میں ذرا آگے بڑھا تو ٹھٹک گیا۔ پتھریلی زمین پر اس کا بلاؤز پڑا ہوا تھا، آگے جانے والی پیچھے دہکتا ہوا اشارہ چھوڑ گئی تھی۔ اس کی تو کھوپڑی ہوا میں اڑنے لگی۔ وہ بلاؤز کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگا۔ جینی تم کہاں ہو؟ پلیز مجھے نہ تڑپاؤ، آ جاؤ۔ وہ اندھا دھند آگے بڑھتے بڑھتے لڑکھڑا گیا، گرنے سے پہلے سنبھل گیا۔ نیچے زمین پر اس کا اسکرٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گیا، چیخ کر آوازیں دینے لگا، دوڑنے کے انداز میں یہاں سے وہاں جانے لگا۔ اس غار میں سرنگ کی طرح کئی راستے کئی سمتوں میں گئے تھے۔ وہ اس کے دماغ میں جھانک رہا تھا، معلوم کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، مگر اس غار کی بھول بھلائیوں میں وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کہاں پہنچی ہوئی ہے، لہذا خیال خوانی کے ذریعے بھی رہنمائی نہیں مل رہی تھی۔
ایشورا نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے ایک جگہ روک دیا۔ ایسے جذباتی باغ دوڑ نے اسے تھکا مارا تھا۔ وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے صدیوں سے اس کے پیچھے دوڑتا آ رہا ہو۔ وہ ایک جگہ رک کر یہ طے کرنے لگا کہ کس سرنگ میں جانا چاہیے۔ اس کی آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کن راستوں سے گزر کر یہاں تک آئی ہوں۔ وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگا کیونکہ آواز چاروں سمتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک سرنگ میں داخل ہو کر جھکتا ہوا آگے بڑھا۔ آگے جا کر وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ وہ غار کے ایک شادہ حصے میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں تاریکی کچھ زیادہ تھی، صرف ایک شگاف سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک جانب ایک اونچے سے پتھر پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، واضح نہیں تھا، سایہ سایہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ہانپتے ہوئے بولا، تم نے تو مجھے دوڑا دوڑا کر ہلکان کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، محنت کے بعد چارہ ملے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بہت بھر گیا تھا، چھلکتا ہوا جام ہو گیا تھا، بڑی مستی میں آگے بڑھ رہا تھا، پھر ایک دم سے ٹٹک گیا۔ اس اونچے سے پتھر پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جیسے چکرا کر رہ گیا۔ فادر جوزف کی آواز سنائی دی، ڈھانچے کسی لباس کے محتاج نہیں ہوتے، یہ پہچانے بھی نہیں جاتے کہ عورت ہے یا مرد، یہ میں ہوں یا جینی۔ وہ جینی کے لباس ایک طرف پھینکتے ہوئے بولا، وہ میں اس کا لباس دینے کے لیے ہی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر جھوٹ بول رہے ہو، جسے اتارنا چاہتے تھے وہ خود ہی اتر گیا۔ لباس کی طرح کھال اور گوشت بھی اتر جائے تو یہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ فادر، آپ یہ کچھ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح سادھو سنت اور فرشتہ بن جاؤں؟ میرے پاس آئے ہو تو ایسا چاہتا ہوں، نہیں آؤ گے تو تم سے کچھ نہیں چاہوں گا۔ پہلے کی طرح مجھ سے دور رہو گے تو میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ یہی تو مشکل ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اسی لیے آیا ہوں۔ آئے ہو تو یہ سمجھو کہ صرف آواز کیوں سن رہے ہو، مجھ سے سامنا کیوں نہیں ہو رہا؟ پلیز مجھے سمجھا دیں۔ تم روحانیت کے خلاف محاذ کے لیے آئے ہو، مجھ سے تعاون چاہتے ہو۔ کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے ہی خلاف تم سے تعاون کروں گا؟ میں آپ کے نہیں مسلمانوں کے خلاف مدد چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ تو کرسچن ہیں۔ ہاں، عیسائی بھی ہوں، ہندو اور یہودی بھی ہوں۔ جو روحانیت کے عامل ہوتے ہیں ان کے درمیان دین دھرم کی سرحدیں نہیں ہوتی۔ ہم سب کا ایک اور صرف ایک خدا ہوتا ہے، وہی ہماری روحانیت کا سر چشمہ ہے، وہی بنیاد ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر کے بعد بھی ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، آپ تو مجھے مایوس کر رہے ہیں۔ کیا مجھ سے پہلے جوگی مہاراج نے مایوس نہیں کیا تھا؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہی انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے بھی اس ادارے کے خلاف تم سے تعاون نہیں کیا تھا اور تم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ غار کی نیم تاریکی میں فادر کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، تم کیا سمجھتے ہو ان کی موت تمہاری مرضی سے ہوئی تھی؟ نہیں، کاتب تقدیر نے یہی لکھا تھا اور کاتب تقدیر نے یہی تمہارے لیے بھی لکھا ہے۔ ہاں، میری فور کاسٹ کرنے والی مشین نے بھی یہی بتایا ہے۔ تم اس دنیا پر اپنی اور اپنی گریٹ ایشورا کی حکمرانی چاہتے ہو اور اس مقصد کے لیے روحانی قوتوں کو ختم کر دینا چاہتے ہو۔ آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہی بتا دیں کہ کیا اس زمین پر ہماری حکومت قائم ہو سکے گی؟ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ پلیز کوئی ایک بات بتائیں۔ میں اتنا جانتا ہوں تمہاری کامیابی اور ناکامی کا انحصار بدلتے ہوئے حالات پر ہے۔ اگر 2 برس کے اندر تمہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے لیے 2 برس بہت ہیں۔ بائی دا وے، 2 برس بعد ناکامی کیوں ہوگی؟ فادر نے کہا، کیا جوگی مہاراج نے یہ نہیں بتایا کہ روحانیت کے سب سے بڑے عامل پچھلے 30 برسوں سے ایک غار میں ہیں؟ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں، جوگی مہاراج نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ 2 برس کے بعد بابا صاحب کے دائرے میں آئیں گے۔ بے شک بیر بانوراما کے تمام مقابرین اور بڑے بڑے شاہزوروں کو یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ پلیز یہ بتا دیں، بابا صاحب کے ادارے میں آنے والے وہ عظیم عامل کون ہیں؟ ابھی کس غار میں رہتے ہیں؟ سوری، نام میں بتاؤں گا اور نہ تمہیں کبھی معلوم ہو سکے گا۔ اب جاؤ یہاں سے، یہ شہر، یہ ملک چھوڑ دو، یہاں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے جانے لگا۔ اندر ہی اندر فادر جوزف پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ جوگی مہاراج کی طرح انہیں بھی قتل کر دیتا، مگر کسے قتل کرتا؟ وہ تو پہلے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے، اپنی موت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ کمال تھا کہ زندہ بھی تھے۔ انوشا بھی 12 برس کی تھی۔ قدور ہونے کے باوجود ایک بچی ہی تھی، کم سن دکھائی دیتی تھی۔ ایسی صورت میں کہیں تنہا آنا جانا اور کسی جگہ قیام کرنا ایک مسئلہ تھا۔ سبھی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا، یہ بچی کون ہے؟ تنہا کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ وہ مجھ سے رخصت ہو کر ممبئی جا رہی تھی۔ جہاز میں جس خاتون کے برابر بیٹھی تھی اس نے بھی یہی پوچھا، تم اکیلی کیوں ہو؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، نہیں، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، نہ ہوتے تو پیدا کیسے ہوتی؟ وہ جیم کر بولی، میرا مطلب ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ساتھ ہوتے تو دکھائی دیتے۔ خاتون نے جھنجھلا کر کہا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ آپ سمجھاتی کیوں نہیں؟ بچی ہوں، سمجھانے سے ہی سمجھوں گی۔ وہ ناگواری سے بولی، خدا کی پناہ، تم بچی ہو؟
جی ہاں، کسی سے بھی پوچھ لیں۔ پھر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر آگے پیچھے بیٹھے ہوئے مسافروں سے بولی، ویل جینٹل مین، میں ابھی بچی ہوں نا۔ ایک نے کہا یس آف کورس، دوسرے نے کہا ویری کیوٹ بیبی ہو، تیسرے نے کہا اینڈ ویری سویٹ بیبی ہو۔ وہ خاتون کے پاس بیٹھ کر بولی، سن لیا آپ نے؟ وہ منہ پھیر کر بولی، مجھے کچھ نہیں سننا، جب کسی فراڈ مرد یا عورت سے پالا پڑے گا تو ساری شوخیاں بھول جاؤ گی۔ ممبئی کی فلمی دنیا میں اتنی کشش ہے کہ 80% جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہیرو اور ہیروئن بننے کا شوق بھڑکاتا ہے۔ ہندوستان کے ہر حصے سے بے شمار لڑکیاں اور لڑکے اس شہر میں کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس شہر کی بندرگاہ، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ میں ایسے شکاری موجود ہوتے ہیں جو وہاں آنے والے رنگروٹوں کو فلمی ہیرو ہیروئن بنانے کے سبز باغ دکھا کر لوٹ لیتے ہیں۔ انوشا جہاز سے اتر کر ایئرپورٹ کی عمارت میں آئی تو وہ ایک عمر رسیدہ خاتون اسے تنہا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تنہا کیوں ہے، صاف ظاہر ہو رہا تھا فلموں میں کام کرنے اور نام کرنے کے لیے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، آؤ بیٹی آؤ، ممبئی بہت بڑا شہر ہے، یہاں اتنے گنڈے بدماش ہے کہ تمہیں قدم قدم پر نوچ کھسوڑ کر مار ڈالیں گے، تم میرے ساتھ عزت آبرو سے محفوظ رہو گی۔ انوشا نے ایک جگہ بیٹھ کر کہا، میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں، مجھے بھلا کون لوٹے گا اور مارے گا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بلائیں لیتے ہوئے بولی، بہت ہی بولی اور نادان ہو، یہاں چھوٹی لڑکیوں کو پھانس کر دھندا کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، میں تمہیں کسی کے چکر میں پڑنے نہیں دوں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ اچھا چلوں گی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پہلے بوتل پلاؤ، تم یہاں بیٹھو میں ابھی لائی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر قریبی اسٹال کی طرف جانے لگی۔ ایشورا کے بیٹے دامودر کی نظر انوشا پر پڑی تو وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے بے اختیار اس کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ حالانکہ وہ جوان بھی نہیں ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، شخصیت میں ایسی پاکیزگی اور ایسا تقدس تھا جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا تھا۔ دامودر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اچھی لگ رہی ہے، کچھ سمجھے بغیر دل کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس نے یہی سمجھا کہ اس خاتون کی بیٹی ہے جو سافٹ ڈرنک لینے اسٹال پر آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر خاتون سے کہا، نمستے ماں جی، کیا وہ آپ کی بیٹی ہے؟ خاتون نے چونک کر اسے دیکھا، یہی سمجھا کہ وہ بھی کوئی شکاری ہے، لڑکیوں کو پھانسنے آیا ہے۔ اس نے گور کر پوچھا، تم کون ہو، یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب وہ میرے ساتھ ہے تو میری بیٹی ہی ہو سکتی ہے۔ وہ پلٹ کر دوسری طرف جاتے ہوئے خاتون کے خیالات پڑھنے لگا، سارا بید کھل گیا۔ اس بڑھیا کا نام سنم بائی تھا، وہ ایک نائکا تھی، لڑکیوں کے دندے میں لاکھوں روپے کماتی رہتی تھی۔ ابھی اس نے اس کم سے لڑکی کو پھانسا تھا۔ وہ بوتل لے کر انوشا کے پاس آ گئی، لو بیٹی اسے پیو، یہ پسند نہ آئی تو دوسری لے آؤں گی۔ انوشا نے ایک گھونٹ پی کر کہا، یہ کافی ہے۔ دامودر نے اس خاتون کے ذریعے انوشا کی آواز اور لب و لہجے کو سنا، پھر چپ چاپ اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے دماغ میں نور ہی نور تھا، کوئی وہاں چوری چھپے نہیں آ سکتا تھا۔ آنے والے کی سوچ کا بھی لب و لہجہ ہوتا ہے۔ اسے انوشا کی روحانی ٹیلی پیتھی نے اپنی گرفت میں لے لیا مگر جواباً کوئی رد عمل پیش نہیں کیا، خاموش تماشائی بنی رہی۔ دامودر نے اس کی سوچ پڑھ کر معلوم کیا کہ وہ ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہے، اس کا نام شبانہ ہے، وہ فلموں میں کام کرنے آئی ہے، اگرچہ ہیروئن بننے کی عمر نہیں ہے لیکن فلمی جنون اسے وہاں لے آیا ہے۔ وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے، اب کبھی واپس نہیں جائے گی۔ سنم بھائی کو بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ خوشی سے کھل گئی تھی، ایسی بگوڑی لڑکیاں جلد ہی قابو میں آ جاتی تھی۔ ادھر دامودر نے یہ طے کر لیا کہ اس معصوم لڑکی کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ انوشا کو دامودر اور سنم بھائی کے ارادے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اسے کچھ نہیں کرنا ہوگا، وہ دونوں اسے اپنا بنائے رکھنے کے لیے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ دامودر کا دماغ اگرچہ مقفل رہتا تھا لیکن روحانی ٹیلی پیتھی کی لہریں اس کے اندر پہنچ گئی۔ تب انوشا کو معلوم ہوا کہ جناب علی سعد اللہ تبریزی نے اسے اس شہر میں رہنے کی ہدایت کیوں کی تھی۔ وہ بانو سیارے والوں تک پہنچ گئی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ ایشورا نے اپنی بیٹی ماورا اور بیٹے دامودر کی مستقل رہائش کے انتظامات ممبئی میں کیے ہیں، اور یہ اہم بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کے انکل پورس نے ماورا اور دامودر سے دوستی کر لی ہے، آج کل انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ان باپ بیٹی اور بیٹے نے پورس کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا۔ ایشورا نے بیٹی اور بیٹے سے کہا تھا کہ اسے بدستور تابعدار بنا کر رکھا جائے۔ یہ بیٹا اپنے باپ فراد علی تیمور کی کمزوری بن کر ان کے پاس رہے گا، پھر کسی خاص موقع پر فراد کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ انوشا جانتی تھی کہ اس کے انکل پورس پر کسی کے تنویمی عمل کا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پلاننگ کے مطابق نمائشی طور پر ان کے تابعدار بن کر رہتے ہوں گے۔ پھر بھی اس نے احتیاطاً پورس کے اندر جا کر اس کے چور خیالات پڑے۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ ایشورا اس کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ تماشا کر رہا ہے۔ مسنم بھائی کی عالیشان کوٹے پر آ گئی، وہاں کا آرائشی سامان اور شان و شوکت بتا رہی تھی کہ وہ نائکا لاکھوں روپے کماتی ہے۔
वहाँ 4 बहुत ही हसीन और जवान औरतें थीं। उनके ख्यालात पढ़कर पता चला कि वह मजबूरन वहाँ रहती हैं, नाचती गाती और अपने जिस्मों का सौदा करती हैं। ये भी मालूम हुआ कि जब नई आने वालियाँ पहले पहल इनकार करती हैं तो सरम भाई के पालतू हट्टे कट्टे मस्टंडे इनकार करने वालियों पर तरह तरह के मुजालिम डालते हैं और उन्हें धंधा करने पर मजबूर कर देते हैं। अनुषा को रहने के लिए कीमती साजो सामान से रास्ता बेडरूम दिया गया था। सनम भाई उसे कह कर गई थी, तुम अभी आराम करो, आज रात फिल्मी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आएंगे तो उनसे तुम्हारा तारुफ कराऊंगी। अनुषा एक सोफे पर आकर आराम से बैठ गई। ये अच्छी तरह समझ रही थी कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन लोग होंगे। ऐसे वक्त दामोदर ने उसके अंदर आकर उसे मुखातिब किया, हेलो शुबाना। वो समझ गई कि कौन आया है, फिर भी उसने अनजान बनकर चौंकते हुए कहा, या अल्लाह, ये मेरे अंदर कैसी आवाज थी, किसने मेरा नाम लिया है। वो बोला, तुम्हें डरना या परेशान नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो बड़ी मासूम से बोली, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, हाँ दिल्ली में मेरी सहेलियाँ जरूर हैं, मैं तुम्हारा नया दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी प्यारी सी मनमोनी सी लड़की हो, मुझसे दोस्ती करोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। उसने खुश होकर पूछा, क्या तुम मुझे फिल्मी हीरोइन बना सकते हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मगर तुम्हें सनम बाई जैसी मकार औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लड़कियों से धंधा कराती है। उसने भी मासूम से पूछा, ये लड़कियों से क्या धंधा कराया जाता है? तुम बच्ची हो, अभी नहीं समझोगी, तुम्हें इस गंदे माहौल में नहीं रहना चाहिए। यहाँ गंदे लोग आते हैं और लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं। फिर तो सचमुच ये बुरे लोग हैं, मगर मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊंगी? फिक्र न करो, फिलहाल मैं किसी होटल में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त करूंगा, फिर तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा बंगला खरीदूंगा। फिर तो तुम बहुत अच्छे हो, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। पहले मेरी बात सुनो, ये लोग तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे, मैं टेलीपैथी के जरिए उन्हें मजबूर करूंगा। वो हिरानी से बोली, हाँ मैंने टेलीपैथी के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है, तुम मेरे अंदर आकर बोल रहे हो, यही टेलीपैथी है ना? हाँ, अभी मैं तमाशा दिखाता हूँ। तुम अपना सफरी बैग उठाकर सनम भाई के पास जाओ, इसी लम्हे से तुम यहाँ जिससे भी जिस तरह नचाना चाहोगी वो नाचेगा, सब यही समझेंगे कि तुम कोई जादूगरनी हो। वो खुश होकर बोली, फिर तो बड़ा मजा आएगा, तुम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो। वो अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर आ गई। एक नौजवान औरत ने पूछा, ये बैग उठाकर कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये बहुत गंदी जगह है। पहुंचते हुए बोली, जब मैं पहली बार आई थी तो यही कहती थी, यहाँ नहीं रहूंगी, मगर सनम भाई के खतरनाक गुंडों ने मेरी ऐसी दुर्गत बनाई कि मैं राम दुहाई देने लगी, तुम भी अल्लाह अल्लाह करने लगोगी। वहाँ दूसरी औरतें भी जमा हो गईं, उसे समझाने लगी कि नहीं आने वालियाँ मरने के बाद ही वहाँ से निकाली जाती हैं, जिंदगी में कभी रिहाई नहीं मिलती। अनुषा ने पूछा, अगर मैं तुम सबको रिहाई दिलाऊं तो क्या गुनाहों से तौबा करोगी? एक ने कहा, हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करती हैं, तुम हमें रिहाई के सुहाने सपने ना दिखाओ। उसने कहा, तुम सबके लिए अब तक जो सपना था वो अभी हकीकत बन जाएगा, आओ देखो मैं क्या करती हूँ। वो वहां से चलती हुई एक वसी और अरीज हाल में आ गई। उसके पीछे वो औरतें भी थी, वो सब एक नई लड़की की दुर्गत बनने का तमाशा देखना चाहती थी। उस बड़े हाल में रातों को मुजरा हुआ करता था। सनम भाई एक शाहाना तर्ज की ऊंची कुर्सी पर बैठी दो गुंडों से कह रही थी, मैं तुम लोगों को अच्छी खासी रकम देती रहती हूँ, तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई है, एक हफ्ता गुजर चुका है और तुम उस लड़की को उठाकर न ला सके। अनुषा ने वहां आकर पूछा, तुम किस लड़की को उठवाना चाहती हो? वो चौंक कर उसे देखते हुए बोली, अरे शबाना, तुम ये बैग उठाकर क्यों आई हो? वो तन कर बोली, मैं जा रही हूँ और जाने से पहले तुम्हारा ये धंधा चौपट करके जाऊंगी। सनम भाई ने जरा चौंक कर उसे देखा, फिर नागवारी से कहा, बच्ची हो, बच्चों जैसी ही बातें करोगी, अब जाओ और अच्छे बच्चों की तरह अपने कमरे में रहो। वो पलट कर जाते हुए बोली, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। भाई ने उसे गुस्से से देखा, फिर एक गुंडे को हुक्म दिया, इसे पकड़ो और उठाकर कमरे में फेंकाओ।